اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خامسها ان یکون حالها حال اسام المقادیر والاوزان مثل المثقال والحقۃ والوزنۃ لغیر ذلک مما لا شبہۃ فی کونها حقیقۃ فی الزائد والناقص فی الجملۃ فإن الواجب إلا هذا مقدارا خاصا إلا أنه لم يزل له بخصوصه بل العام منه من الزائد والناقص أو أنه وإن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه قد صار حقيقة في العام ثانيا وفيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق یختلف زیادتاً و نقیصتاً فلا یکون هناک ما یلحظ الزائد والناقص بالقیاس الیہ کہ یوزا اللفظ لما هو عام فتدبر جیدا۔ ہماری بحث چلی تھی صحیح اور عام میں، اور قدر جامع کی تصویر جو مسلک عام کی بنیاد پر کی گئی ہے اس پر تھی، تو 4 وجوہ بیان کر دیں اور اس پر شیخ نے اپنا اشکال بھی بیان کر دیا۔ 5ویں وجہ یہ ہے جو لوگوں نے اصولیوں نے جامع کی تصویر پیش کی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے وزن اور پیمانے ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر دودھ والا ہے، دودھ والے نے پوری ایمانداری سے ایک پیمانہ بھرا اور اس کو جو ہے وہ خالی کر دیا، تو وہ بنائی 1 لیٹر۔ دودھ والا ایسا تو نہیں کرتا، دودھ والا کیا کرتا ہے، جلدی میں یوں کر کے نکال لیتا ہے، اور وہ جلدی میں جو یوں کر کے نکالتا ہے تو اس میں کچھ تھوڑا سا دودھ رہ جاتا ہے، کم ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ کہتے ہیں 1 لیٹر۔ جو ناقص ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں 1 لیٹر، جو پورا 1 لیٹر ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں 1 لیٹر۔ تو دودھ اگرچہ ابتدا میں وضع کیا گیا تھا پورے 1 لیٹر کے لیے، لیکن بعد میں وہ 1 سے کم لیٹر میں بھی استعمال ہونے لگا اور اس میں بھی حقیقت بن گیا۔ تو یہی حال جو ہے وہ الفاظ عبادات کا ہے کہ عبادت وضع کی گئی تھی 10 جز اور 10 شرائط کے لیے، لیکن اس سے کم پر بھی جو ہے وہ اطلاق ہونے لگی اور اس میں بھی حقیقت بن گئی، مجاز نہیں ہے۔ سارا مسئلہ مجاز کا ہے کہ فاسد جو ہے وہ مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ استعمال لفظ صلاۃ فی الصلاۃ الفاسدہ مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، یکون حالھا حال جامع حال اسامی مقادیر اور اوزان ہے، یعنی موضوع لا کس میں، جامع میں، موضوع لا وعلیکم السلام موضوع لا جامع میں کیا ہے اور مقادیر میں کیا ہے موضوع لا۔ تو مقادیر کا پہلے جو انہوں نے کہا کہ جامع کے اندر جو موضوع لا ہے وہ وہی ہے جو مقادیر اور اوزان میں ہوتا ہے۔ وزن میں جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں 1 کلو 950 گرام ہے، 950 گرام لکھا ہے اس پہ پیکٹ، اس کو بھی کہتے ہیں کیا، 1 کلو، یا اس سے اگر کم بھی تولا تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ 1 کلو ہے۔ ان یکون حال حال اسام المقادیر والاوزان مثل المثقال والحقۃ والوزن الی غیر ذلک، ان چیزوں میں سے لا شبہۃ فی کونہا حقیقۃ فی الزائد والناقص فی الجملہ۔ کہہ رہے ہیں فإن الواضح، واضح نے اگرچہ مقدار خاص کو ملاحظہ کر کے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں اس نے الا انہ لم یزل له بخصوصہ، لیکن صرف اس کے لیے وضع نہیں کیا تھا بلکہ عام، اس کے لیے عام من الزائد والناقص۔ تو او انہ وإن خص به اولا، پہلے وضع کیا تھا پورے 1 کلو کے لیے، 1 لیٹر کے لیے، لیکن جب اس نے کثرت سے استعمال کیا
اس طرح سے کہ دونوں 1 کلو ہیں، انہما من ہو یعنی زائد و ناقص دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں، اسی مقدار خاص سے ہیں، 1 کلو سے ہیں. تو قد سارا حقیقتاً فی العام ثانیاً، تو ثانیاً جو ہے وہ اولاً وضع کیا تھا کس کے لیے، کامل کے لیے یا زائد کے لیے، پھر بعد میں بھی جو ناقص کے لیے استعمال ہونے لگا عنایت کے ساتھ، تو اس میں بھی حقیقت بن گیا. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ چوتھی وجہ میں جو ہم نے اشکال کیا تھا وہی اشکال یہاں پہ پلٹے گا. چوتھی وجہ کا اشکال کیا تھا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چوتھی وجہ کو اگر آپ دیکھیں تام واجب، ہاں اس میں تو یہ تھا کہ بحسب حالت ایک چیز صحیح ہے اور بحسب حالت فاسد ہے. تو یہاں پہ بھی شیخ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یختلف زیادتاً و نقیصتاً، کہا کہ جو اسامی مقادیر ہیں اور اوزان ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے اور نماز کا مسئلہ الگ ہے. نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز آپ کہیں، میں آپ سے پوچھوں نماز میں کتنے جز ہوتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے 10 جز ہوتے ہیں تو میں کہوں گا کہ عاجز کے لیے 9 جز ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ 9 جز ہوتے ہیں تو میں کہوں گا جو شخص عاجز بھی ہے اور مسافر بھی ہے اس کے لیے اس سے کم ہوتے ہیں، اور قبلہ بھی اسے نہیں ملا اس کے لیے 8 جز ہوتے ہیں، اور پھر مسافر ہے اس کے لیے جو وہ رکعتیں بھی 2 ہوتی ہیں. تو نماز کے حالات، صحت اور فساد ہر شخص کی نسبت سے فرق کر رہے، مختلف حالات اور مختلف مصادیق میں فرق کر رہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسافر کی نماز فاسد ہے، یا جس نے تیمم سے نماز پڑھی اس کی نماز فاسد ہے، یا جس نے بیٹھ کے نماز پڑھی اس کی نماز فاسد ہے، یا جس نے اشارے سے نماز پڑھی اس کی نماز فاسد ہے. نہیں کہہ سکتے. فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَا يُلْحَظُ الزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ، یعنی اگر قیاس کریں آپ عاجز کی نسبت سے کہ عاجز کی نماز ناقص ہے اور جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کی نماز جو وہ زائد ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. عاجز کے لیے یہی صحیح ہے اور جو مستطیع ہے اس کے لیے وہی صحیح ہے. تو صحت اور فساد دونوں کے لیے الگ الگ ہے، لہٰذا یہ بات آپ یہاں نہیں لا سکتے کہ یوزع اللفظ لما ہوا العام، تاکہ آپ لفظ کو عام من الزائد و ناقص جو ہے وہ وضع کر لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا آپ کی 5ویں وجہ اور اس پر اشکال. 6ٹھی وجہ وہ یہ ہے کہ لفظ یعنی پہلے پڑھ لیں منہا ومنها ان الظاہر ان یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات عامین. وضع اور موضوع اللہ دونوں جو ہے وہ عام ہو، و احتمال کون الموضوع له خاصا بعید جدا لاستلزامه کون استعمالها فی الجامع فی مثل الصلاة تنہی عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن وعمود الدین وصوم جنت من النار مجازن. کہہ رہے ہیں کہ اگر جو وہ یعنی نماز قدر جامع اس میں نہ ہو اور موضوع اللہ اس کا عام نہ ہو، خاص ہو، یعنی خصوص صحیح کے لیے استعمال ہوتا ہو، تو وضع عام ہو گئی اور موضوع اللہ خاص ہو جائے گا. تو یہ تو قسم ہم نے کہا تھا کہ جہاں وضع عام ہو، وضع عام ہو اور موضوع اللہ خاص ہو، یہ قسم ثالث تھی. تو کہا تھا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک تحقق اس کا نہیں ہوا. اور جہاں پر وضع خاص ہو اور موضوع اللہ عام ہو وہ تو ممکن نہیں ہے، محال ہے. ٹھیک ہے. وہ احتمال کون موضوع اللہ خاصاً بعید جداً. تو کیا اس سے جو اشکال کیا لازم آتا ہے؟ اشکال اس میں یہ لازم آتا ہے لِاِسْتِلْزَامِ ہی کون استعمال یا فی الجامع مجازن، یعنی یہاں پر
جب آپ کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ قربان کل تقی، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہاں پہ قدر جامع میں استعمال ہوئی، یعنی عموم میں استعمال ہوئی، خصوص صحیح میں استعمال نہیں ہوئی، خصوص زائد میں استعمال نہیں ہوئی، ناقص میں بھی استعمال ہوئی، تو وہاں پہ یہاں پہ ان تمام صورتوں میں مجاز ہو جائے گا۔ اگر آپ نے موضوع اللہ کو عام لیا، تو اگر آپ نے خاص لیا تو اور استعمال کیا عام میں، تو پھر یہ مجاز ہو جائے گا۔ اور منع استعمالها فیہ فی مثلها، یعنی کہہ رہے ہیں یہ عطف ہے کس کے اوپر؟ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاز اور منع استعمالها فیہ فی مثلها، کہہ رہے ہیں معطوف علی قولہ کون، یعنی لاستلزام الوضع للخاص مجازیت الاستعمال فی الجامع اور منع استعمال تلک اللفظ فی الجامع۔ یا تو آپ کہیں گے کہ اس لفظ کو جامع میں استعمال نہیں کر سکتے، یا آپ کہیں جامع میں اگر استعمال ہوا ہے یہ لفظ صلاۃ تو مجاز ہے۔ اگر آپ نے اس کی وضع کو خاص کر دیا، صرف صحیح تک محدود کر دیا، لیکن اگر جامع بین صحیح والفاسد آپ نے استعمال کیا تو یا کہیں گے کہ مجاز ہے یا منع کرنا پڑے گا۔ اور منع استعمال فیہ فی مثلها وَكُلُّ مِنْهُمَا بَعِيدٌ إِلَى الْغَایَةِ كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أُولِي النِّهَایَةِ۔ چھٹا یہ کہ أَنَّ ثَمَرَةَ النِّزَاعِ إِجْمَالُ الْخِطَابِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِیحِ وَعَدَمُ جَوَازِ الرُّجُوعِ إِلَىٰ إِطْلَاقِهِ فِي الرَّفْعِ مَا إِذَا شُكَّ فِي جُزْئِیَّةِ شَیْءٍ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَشَرْطِیَّتِهِ أَصْلًا لاحتمال دخولہ فی المسمى کما لا یخفیٰ وجواز الرجوع الیہ فی ذلک علی القول العام فی غیر ما احتمل دخولہ فیہ مما شک فی جزئیتہ و شرطہ نام لا بد فی الرجوع الیہ فیما ذکر من کونہ واردا مورد البیان کما لا بد منہ فی الرجوع الی سائر المطلقات۔ وبدون لا مرجع اذن الا البراءة والاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وقد انقطع بذلك ان الرجوع الى البراءة والاشتغال في موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين فلا وجه لجعل ثمرته والرجوع الى البراءة على العام والاشتغال على الصحيح ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح۔ لکھے چھٹی وجہ لکھے چھٹی وجہ یہ ہے کہ اگر خطاب مجمل ہو جائے، اگر خطاب مجمل ہو جائے تو قول صحیح کی بنیاد پر قاعدہ اشتغال جاری ہوگا، قاعدہ اشتغال جاری ہوگا،
لیکن قول عامی کی بنیاد پر، لیکن قول عام کی بنیاد پر برات جاری ہو جائے گی۔ ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ۔ شیخ صاحب اس میں فرماتے کہ اچھا اس میں کیوں انہوں نے کہا کہ قول صحیح کی بنیاد پر اشتغال جاری ہونا چاہیے اور قول عام کی بنیاد پر برات جاری ہونی چاہیے؟ کیونکہ صحیح جب لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے صحیح کے لیے، صحیح نماز کے لیے، اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ نماز جو اس نے پڑھی ہے یہ صحیح نماز ہے یا اس میں کوئی ایک جز کم ہے؟ اگر آپ کو شک ہو جائے اقل و اکثر میں لکھیں، اگر شک ہو جائے اقل و اکثر میں، ہاں یعنی یہ تو چھٹی وجہ ہے نا جو لوگوں نے بیان کیا اصولیوں نے کہ صحیح اور عام کا جو جھگڑا ہے اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب شک ہو جائے کہ نماز کے 10 جز سے یا 11، تو شک ہو جائے انسان کو کہ نماز کے جز 10 سے یا 11۔ اگر آپ کو شک ہو جائے عقل و اکثر کے درمیان، تو عقل و اکثر کے درمیان شک ہو جائے یا شک ہو جائے کہ نماز کے 10 جز سے یا 11، تو قول صحیح کی بنیاد پر آپ کو 11 جز انجام دینے پڑیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صحیح نماز 11 جز والی ہو۔ اس کے برخلاف 11 جز انجام دینا، ہاں 11 جز انجام دینے ہوں گے، لیکن اگر آپ عامی اگر آپ عامی ہیں حمزہ یعنی الف عین میم یا عامی بنے گا، عام جیسے عامہ لکھتے ہیں تو عامی ایسے لکھیں گے۔ اگر آپ عامی ہیں تو، اگر آپ عامی ہیں، اب آپ کو شک ہوا کہ 10 جز واجب ہے یا 11، تو کیونکہ کام چلے گا، لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے صحیح من العام من الصحیح والفاسد، تو لفظ صلاۃ سے تو نہیں ہو رہا، تو برات جاری ہو جائے گی۔ شیخ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ عامی ہیں تو، اگر آپ عامی ہیں تو برات جاری کر دیں گے۔ برات کیوں جاری کرتے ہوئے 10 پہ اکتفا کریں گے؟ ہاں، برات کیوں جاری کریں گے؟ اس لیے جاری کریں گے کہ جو لفظ صلاۃ ہے اگر آپ عامی ہیں تو برات جاری کر دیں گے۔ برات کیوں جاری کریں گے؟ کیونکہ جو لفظ صلاۃ ہے وہ تو وضع ہوا ہے عام من الصحیح والفاسد، دونوں کو شامل ہو رہا ہے۔ اب ہمیں شک ہے کہ 10 یا 11، تو 11ویں سے جو ہے وہ برات جاری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس کے قائل ہوئے کہ نہیں، لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے صلاۃ صحیحہ اور کاملہ کے لیے، اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ اس میں صحیح صلاۃ صحیحہ میں 10 جز سے یا 11 جز سے، تو یہاں پہ قاعدہ اشتغال جاری ہوگا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو مشہور برات جاری نہ کرتے۔ لکھے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا، کیسا ہوتا جیسا آپ فرما رہے ہیں، یعنی ثمرہ اس پہ ظاہر ہوتا ہے کہ اجمال خطاب میں صحیحی جو ہے وہ اشتغال جاری کرتا، اور
عامی برات جاری کرتا، اگر جیسا فرما رہے ہیں اس پہ ثمرہ ظاہر ہوتا کہ اجمال خطاب میں شک کی صورت میں کہ نماز کے جز 10 ہے یا 11 جو صحیح ہے وہ اشتغال جاری کرتا، اور جو براتی جو عامی ہے وہ برات جاری کرتا، اگر جیسا آپ فرما رہے ویسا ہی ہوتا تو پھر مشہور برات جاری نہ کرتے، جبکہ مشہور نے برات جاری کی، اور مشہور کس کے قائل ہیں؟ صحیح کے قائل ہیں۔ یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں سمجھ میں آ گئی کہ مشہور کا نظریہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ مشہور فقہائے امامیہ لفظ صلاۃ کو سمجھتے ہیں کہ وہ وضع ہوئی ہے صلاۃ صحیحہ کے لیے، اور یہ بات اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب صحت اور فساد ہر شخص کی نسبت سے الگ ہے، یعنی ایک مستطیع ہے اس کے لیے جو ہے وہ 10 جز ہیں، جو عاجز ہے اس کے لیے 9 جز ہیں، جس کے پاس قبلہ نہیں ہے اس کے لیے 8 جز ہیں، جس کے پاس پانی نہیں ہے اس کے لیے 1 شرط کم ہے، تو اس طرح سے ہر ایک کی جو ہے وہ شرائط مختلف ہو رہی ہیں، تو صحت اور فساد بھی ہر ایک کی نسبت سے فرق کر رہا ہے، تو اس لیے شریعت تو یہ چاہتی ہے ایک جز بھی ایک چیز بھی رتی بھی اس میں کیا ہے کم نہ ہو۔ یہ مشہور کون ہے؟ مشہور تو مشہور ہوتا ہے یعنی شہرت اکثریت جس پہ ہوتی ہے اسے بولتے ہیں مشہور، تو اکثریت جو فقہائے امامیہ کی ہے جسے مشہور کہا جاتا ہے، مشہور فقہائے امامیہ وہ صحیح کے قائل ہے، صحیح ہی ہیں، عامی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ برات جاری کرتے ہیں، تو اگر یہ ثمرہ جو آپ نے بیان کیا ایسے ہی ہوتا تو برات کیوں جاری کرتے جبکہ وہ صحیح ہے؟ دیکھیں کتاب سے پڑھیں۔ وَمِنْهَا أَنَّ ثَمَرَةَ النِّزَاعِ إِجْمَالُ الْخِطَابِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، قول صحیح کی بنیاد پر اگر خطاب مجمل ہو تو نزاع کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ کیا ظاہر ہوگا؟ ثمرۃ النزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیح، شک کی صورت میں خطاب مجمل ہو جائے گا، وعدم جواز رجوع الی اطلاقہ، اور آپ اطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، فی رفع ما اذا شک فی جزیت شیء للمامور بہ وشرطیتہ اصلا، رفع کرنے میں اس چیز کے، یعنی جب آپ کو شک ہوتا ہے کہ 10 یا 11 تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اطلاق سے کہتے ہیں 10 نماز کے اوپر، اس کے اوپر اطلاق صلاۃ ہوتا ہے تو یہ 11واں جو ہے وہ اس کے اوپر برات جاری کر دیتے ہیں، تو اطلاق کی طرف رجوع کرتے ہیں، جواز رجوع الی اطلاق ہی فی رفع ما اذا شک فی جزیت شیء للمامور بہ۔ اب مثال کے طور نجس کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، خوب اس کے پاس کوئی اور کپڑے ہے ہی نہیں، نماز کا وقت بھی جو ہے وہ قضا ہونے کے قریب ہے، اب اسے شک ہے کہ میں یہ کپڑے اتار کے نماز پڑھوں، تو جزیت شیء یعنی طہارت لباس یہاں پر شرط ہے اس کے لیے یا شرط نہیں ہے، تو یہ اطلاق صلاۃ کی طرف رجوع کر کے اس شخص سے جو ہے وہ برات جاری کر سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ رجوع نہیں ہو سکتا، وہ شرطیتی اصلاً لاحتمال دخول فی المسمى، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ داخل ہو کس میں؟ مسمى میں، یعنی ماتی انبے میں جو شریعت نے مجھے حکم دیا اس میں یہ بھی داخل ہو، کما لا یخفی، وجواز الرجوع الیہ فی ذلک علی القول العام، الیہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے اطلاق پہ، اطلاق صلاۃ 10 جز والی نماز کے اوپر اطلاق صلاۃ ہو سکتا ہے قول عام کی بنیاد پر، فی غیر ما احتمل دخولہ فیہ مما شک فی جزیتہ اور شرطیتہ، یعنی جس چیز کا دخول نماز میں مشکوک ہے اس کی جزیت کے لحاظ سے یا شرطیت کے لحاظ سے، کہہ رہے ہیں نام لابد فی الرجوع الیہ فیما ذکر من کونہ
واردن مورد البیان، یعنی اطلاق جو ہے وہ یعنی آپ اطلاق کی طرف لابد پھر رجوع الی الاطلاق فیما ذکر من کون الاطلاق واردن مورد البیان، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ جو اطلاق صلاۃ 10 جز کے اوپر ہو رہا ہے اور مولا مقام بیان میں تھا، تو یہی 10 جز مولا کو مطلوب تھے۔ اگر 11واں مطلوب ہوتا تو مولا بیان کرتا اور پھر اجمال نہیں ہوتا۔ یہ اجمال بتا رہا ہے کہ مولا نے بیان نہیں کیا، یہ شک بتا رہا ہے کہ مولا نے بیان نہیں کیا۔ اگر مولا اس کو بیان کر دیتے تو 11ویں پر بھی اسی طرح دلیل قائم ہو جاتی جیسے 10 جز پر دلیل قائم ہوئی تھی اور ہمیں شک نہیں ہوتا۔ تو مولا مقام بیان میں ہے اور مولا نے 11ویں جز کو بیان نہیں کیا اور کچھ ایسی وجہ ہوئی کہ ہمیں شک ہوا، تو ہم اطلاق کی طرف رجوع کریں گے کہ مولا مقام بیان میں تھا اور مولا نے جو ہے وہ صرف 10 جز بیان کیے، تو یہی 10 جز نماز کے لیے کافی ہیں۔ کما لا بد منہ فی الرجوع الی سائر المطلقات، جس طرح سے کہ تمام مطلقات میں ہم جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں کس کی طرف، یعنی اطلاق کی طرف۔ وبدون ہی، یعنی اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکیں مولا مقام بیان میں تھے، اگر اس بات کو ثابت نہ کر سکیں تو ہم اطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات لکھیے، ایک لائن لکھیے کہ جیسے ادھر دکھایا مجھے کاپی، جیسے یہ ہو گیا 10 جز نا نماز کے 10 جز، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں پانی، اور پھر اس میں 11ویں شرط لگا دیتے ہیں ٹھنڈا، ٹھنڈا کہتے ہیں نا، تو ٹھنڈا جو ہے وہ کیا ہوا، قید ہو گئی۔ تو پانی جو ہے وہ اس کو آپ سمجھ لیں اطلاق الصلاۃ، یعنی وہ ہے مطلق، پانی مطلق ہے، پانی جو ہے وہ گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، مطلق ہے۔ تو نماز کے جو 10 جز ہیں وہ مطلق ہو گئے، مقید بے 11واں یا غیر مقید بے 11واں، جزیت یا شرطیت فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا پانی، 10 جز اوپر لکھ دیے اور ایک اور لفظ لکھ دیتا ہوں مطلق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 11واں جز ہے، 11واں جز اور یہاں پہ مقید، تو یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو ٹھیک ہے۔ تو شیخ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ مطلب کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جواز رجوع مطلق کی طرف کب ہوتا ہے؟ جواز رجوع آپ مطلق کی طرف رجوع کر کے جو شرط زائد ہے اس کی نفی کر سکتے ہیں، کب؟ جب آپ یہ ثابت کر سکیں کہ مولا مقام بیان میں، اور جب آپ یہ ثابت نہ کر سکے کہ مولا مقام بیان میں ہے، مولا مقام بیان میں نہیں ہے، مثال کے طور پر مقام بیان میں نہیں ہے، تو رجوع بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دوبارہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثمرہ رجوع کرنا اس وقت جائز ہے جب مولا مقام بیان میں ہو اور مولا نے 10 جز بیان کی اور 11واں نہیں بیان کیا۔ مولا نے کہا پانی، نہیں بولا ٹھنڈا، تو 10 جو ہے وہ یعنی مطلق ہو جائے گا پانی، تو قید 11ویں قید نہیں آئے گی۔ لیکن اگر مولا نے مقید کر دیا، کہا ٹھنڈا پانی، پانی ٹھنڈا، تو یہ 11ویں ہو گئی۔ تو مطلق کی طرف اگر ہمیں ٹھنڈے میں شک ہو کہ مولا کو ٹھنڈا چاہیے یا گلا خراب ہے سادہ پانی چاہیے،
تو شک ہو تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے پانی بولا ہے تو مقام بیان میں تھے، اگر ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا تو ٹھنڈا بولتے، تو اس لیے جو ہے وہ اطلاق صلاۃ کی طرف جو 10 جز ہیں ہم رجوع کریں گے اور 11ویں کی نفی کر دیں گے. تو یہ ثمرہ کس کے اوپر مترتب ہوتا ہے؟ ثمرہ مترتب ہوتا ہے کہ مولا مقام بیان میں یا مولا مقام بیان میں نہیں ہے. اس پہ نہیں مترتب ہوتا کہ آپ صحیح ہیں یا عام میں ہیں، صحیح اور عام پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے یا نہیں ہے. یہ مطلب کہہ رہے ہیں. وَبِدُونَ إِلَى مَرْجَعِ إِذْنِ اللَّهِ الْبَرَاءَةُ أَوِ الاشتغال. اب اس میں جو ہے وہ جنگ ہے، اس میں جو احتیاطی لوگ ہیں وہ اشتغال جاری کرتے ہیں، جو براتی ہیں وہ برات جاری کرتے ہیں، اور مشہور فقہائے امامیہ برات جاری کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں، مشہور کس کے قائل ہیں؟ برات کے قائل ہیں. یہ لوگ جو بہت زیادہ احتیاطی بنتے ہیں نا، تو اب مثال کے طور پر تم بہت احتیاط تو احتیاط مخالفت مشہور میں یا احتیاط موافقت مشہور میں؟ یہی بتا دیں آپ، احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط اس میں کہ مشہور فقہائے امامیہ کی مخالفت نہ کی جائے تو برات جاری کرو، پھر احتیاط ختم ہو گئی. اور احتیاط کے چکر میں پڑو گے تو خلاف احتیاط ہو جائے گا، بزرگوں کی مخالفت لازم آئے گی. شک کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. جی، تو شک کی بیماری کو تو شک کی حالت میں شریعت نے کیا وظیفہ قرار دیا ہے نا. یہ بات ہے کہ شک اگر کسی کو ہو گیا تو وہ اطلاق کی طرف رجوع کر سکتا ہے یا قاعدہ اشتغال جاری کرے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو شک ہو گیا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اب آپ بتائیے کہ کیا جاری ہو، برات جاری ہوگی یا اشتغال؟ نماز پڑھے گا نا. آپ بتائیے. برات جاری ہوگی. ہاں نہیں، فرق ہے نا. اگر مثال کے طور پر وقت گزر گیا، جیسے صبح کی نماز کا وقت گزر گیا، اب مجھے شک ہو رہا ہے محل گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد محل گزر گیا. نہیں یہ تفصیل یہ تھی. نہیں، غور تو یہی نکتہ تھا، یہی نکتہ جواب دینا تھا، یعنی جواب اسی کا تھا. جواب یہ تھا کہ محل گزر گیا یا محل نہیں گزرا. اگر محل باقی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے، وقت باقی ہے فجر کا اور آپ کو شک ہو رہا ہے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی، تو نماز پڑھنی ہے. لیکن محل گزر گیا، ابھی 11 بج رہے ہیں، ابھی صبح کی نماز کا کون سا وقت ہے؟ اب آپ کو شک ہوا، سو کے 11 بجے اٹھے نہیں بھلے سے سو کے 11 بجے اٹھے، ہو سکتا ہے اٹھ کے پڑھ لیو. بات یہ محل گزر گیا تو پھر جو وہ اگر شک ہوا تو وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ برات جاری کریں گے، اور محل نہیں گزرا تو اشتغال جاری کریں گے. تو وہ مرجع وبدون الا مرجع اذن الا البراءۃ او الاشتغال علی الخلاف، اختلاف کی بنیاد پر فی مسئلۃ دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، اقل و اکثر ارتباطی میں 10 جز وہ اقل ہو جائیں گے اور 11 جز وہ اکثر ہو جائیں گے ارتباطی. یہ ارتباطی اور استقلالی، ان میں بھی جو الگ الگ فرق ہے، اس کی کبھی تصویر بتائیں گے. جیسے لیکن تین مرتبہ تسبیحات اربع اور 1 مرتبہ تسبیحات اربع، تو اس کے درمیان شک نہیں ہو سکتا. اگر فقیہ کو شک ہوا کہ تسبیحات اربع نماز میں سورے کے بدلے میں 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ سے گزرتی ہے، یعنی 3 مرتبہ ہوں گے تو 3 بنے گا، تو اسے بولتے ہیں اقل و اکثر ارتباطی. تو جہاں بھی شک اقل و اکثر ارتباطی میں ہوتا ہے تو وہاں اکثر سے کیا ہو جائے گی؟ برات جاری ہو جائے گی. وقد انقطع بذلك ان الرجوع الى البراءۃ او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اہمال الخطاب علی القولین، یعنی کوئی بھی قول لے لیں اشتغال یا برات، فلا وجہ لجعل ثمرتہ هو الرجوع الى البراءۃ علی العام، یعنی یہ عام اور صحیح والا مسئلہ والاشتغال علی صحیح نہ لے کے آئے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ذهب المشہور الى البراء مع ذهابهم الى الصحیح، مشہور جو ہے وہ صحیح ہی ہوتے ہوئے برات جاری کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.